پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے النبی، نبی، قل کہہ دیجئے، اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، لی ازواجکا اپنی بیویوں سے، و بناتکا اور اپنی بیٹیوں سے، و نسائی اور عورتوں سے، المؤمنین مومنوں کی، یدنینا کی وہ لٹکا لیں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادروں میں سے۔ جلابیب کا ذکر آیا یہاں پر کہ اپنی ساری اپنی ازواج یعنی اپنی بیویوں سے بھی، بیٹیوں سے بھی، اور مومنوں کی ساری عورتوں سے، یعنی ساری مسلمان عورتوں کے لیے حکم ہے یہاں پر۔ ذالکا یہ ادنا قریب تر ہے، ان کی یعرفنا وہ پہچان لی جائیں، فلا پھر نہ، یؤذینا وہ ایذا دی جائیں، وکانا اور ہے اللہ اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ اے نبی تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں پردے کا حکم آیا ہے، پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، پھر بعد میں پردے کا حکم دیا گیا۔ آیت کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ اے نبی تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں، جلابیب اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ یہاں خاص طور سے قل کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی آپ کی بیویوں، بیٹیوں اور امت کی تمام عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قل، ویسے ہی جب قل آ جاتا ہے تب وہ حکم خاص ہوتا ہے، لیکن یہاں پہلے نبی کو کہا پھر قل کہا تو بہت ہی خاص حکم دیا جا رہا ہے، پردے کا حکم نازل ہو رہا ہے کہ ان کو اپنے اوپر چادریں وہ لٹکا لیں، کہ وہ جلابیب اپنے اوپر لٹکا لیں۔ جلابیب جلباب کا پلورل ہے، یعنی ایسی لمبی چادر جس سے چہرے کے ساتھ ساتھ پورا جسم بھی ڈھک جائے، تاکہ نہ عورت کے زیور نظر آئیں نہ کپڑے۔ یہ ایک عام چادر ہوتی تھی جس پر کوئی زیب و زینت نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ تو زیب و زینت کو چھپانے کے لیے پہننے کا حکم ہے، یعنی جو بھی آپ کی زیب و زینت ہو اس کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں جو عورتیں ہوتی تھیں وہ بہت بن سنور کے نکلتی تھیں۔ یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت جھلکتی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ سب لوگ پہچان لیں کہ یہ مومن عورتیں ہیں، خاندانی عورتیں ہیں، شریف عورتیں ہیں، تاکہ کوئی غیر مرد نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ جب ایک عورت پردہ کر کے نکلتی ہے تو وہ الگ پہچان لی جاتی ہے کہ یہ ایک شریف عورت ہے، یہ اچھے گھر کی عورت ہے، اچھے خاندان کی عورت ہے۔ ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ جب ایک انسان پورا کورڈ ہوگا، جب کورڈ ہوگا تو کوئی اسے ستائے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی پروٹیکشن کے لیے پردہ رکھا ہے تاکہ وہ پروٹیکٹڈ رہے، جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اسے ایک کور میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی حکم دیا کہ تم اس طرح سے اپنے اوپر چادر لٹکا کے پھر باہر جاؤ، تو ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ مدینے میں منافقین بھی تھے جو مسلمان عورتوں کو پریشان کرتے تھے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھیں تو اللہ نے حکم دیا کہ ایسے خود کو ڈھانک کر چلو کہ تم کو نہ کوئی پہچانے اور نہ کوئی ستائے، نہیں تمہاری اپنی پرسنل پہچان نہ ہو اور یہ بھی پہچان لی جاؤ کہ تم مومنہ ہو، تو تمہیں کوئی ستائے نہ، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی لا علمی اور اس حکم کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جو پہلے غلطی ہو چکی ہے، اگر بندہ معافی مانگ لے
تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب انسان کے پاس حکم آ جائے اسے فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ قرآن کی آیتوں کا انکار کفر ہوتا ہے، اور وہ جو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن کی کچھ آیتوں کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں، ہمیں ساری آیتوں کو ماننا ضروری ہے اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو۔